بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف آصف آفیشیل۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کئی بار مدینے کا سفر کیا اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ ایک بار صحابہ کرام نے حضرت اویس کرنی سے سوال کیا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں زیارت کا شرف حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بیمار رہتی تھیں اور مجھے اپنے پاس سے کہیں بھی جانے نہیں دیتی تھیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا مال و متاع اور ماں باپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شوق میں قربان کر دیا، اور آپ فقط اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں آ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور خدمت میں رہنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کو بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت اور دیگر اعضاء مبارک کی بعض نشانیاں اور کچھ معجزات بیان فرما دیے۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ میری مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں بلکہ باطنی شکل و صورت سے ہے، وہ بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بیان کر دیا، اور اگر اس سے زیادہ آپ کو معلوم ہو تو آپ بیان فرما دیجئے۔ اس پر حضرت اویس کرنی نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال، عادات و خصائل اور حلیہ مبارک کا اس طرح بیان فرمایا کہ صحابہ کرام پر بے خودی اور جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر جب حالت سنبھلی تو صحابہ کرام کو حضرت اویس کرنی پر بہت رشک آیا اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ ناظرین اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق تھا اور کتنا قرب باطنی حاصل تھا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر گم رہتے تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ متحر جذبہ جو اویس کرنی کے قلب اطہر میں موجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عشق کے اس عظیم مقام و مرتبے پر فائز تھے کہ اسے دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی رشک کیا۔ نبی کریم کے باطنی فیض سے حضرت اویس کرنی کا سینہ منور تھا۔ یہ پروردگار عالم کا حضرت اویس کرنی پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی دولت سے آپ کے قلب کو مالا مال کر دیا تھا۔ اس باطنی فیض کے نور سے حضرت اویس کرنی نے حقیقت محمدیہ کی معرفت حاصل کی، وہ سر الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا۔ اسے حضرت اویس کرنی نے مدینہ طیبہ سے دور یمن کے ایک گاؤں میں بیٹھ کر پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اویس کرنی پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی جو تڑپ اور لگن حضرت اویس کرنی کے دل میں موجود تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ عشق مصطفیٰ نے آپ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک مضبوط باطنی اور روحانی تعلق قائم کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کے چہروں کے رنگ سیاہ، پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے اور کمریں پتلی ہوتی ہیں، اور ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی ان سے ملنا چاہے اور ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرے تو وہ اجازت نہ دیں۔ اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح نہ کرے۔ اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے۔ اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر لوگ شریک نہ ہوں۔ اگر ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو، اور اگر بیمار ہوں تو کوئی مزاج پرسی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے وہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ اویس کرنی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا حلیہ کچھ اس طرح ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا اور دونوں کانوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا، آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوں گی،
थोड़ी सीने की जानिब झुकी होगी, जिस्म पर पुराने कपड़े होंगे। उसके पास सिर्फ 2 कपड़े होंगे, एक पजामा और दूसरी चादर। दुनिया में कोई भी इसे नहीं जानता, लेकिन आसमानों में उसकी बड़ी शोहरत होगी। अगर वो किसी बात पर कसम खाए तो अल्लाह ताला उसकी कसम को सच कर दे। हज़रत अवैस करनी सारी रात क़याम में गुजार दिया करते थे, फिर दूसरी रात आप रुकू में गुजार देते थे और इसी तरह तीसरी रात सजदे में गुजार देते थे। जब लोगों ने आपसे पूछा क्या आप इतनी ताकत रखते हैं कि रोज़ाना एक ही हालत में इतनी लंबी रात गुजार देते हैं, आपने जवाब दिया कि लंबी रातें कहाँ हैं, काश अज़ल से अबद तक एक ही रात होती जिसमें एक सजदा करके बहुत ज़्यादा रोने का मौका नसीब होता। मगर अफसोस कि रातें इतनी छोटी हैं कि सिर्फ़ एक ही मरतबा सुभान रब्बियल आला कह पाता हूँ कि दिन तुलू हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी इबादत करूँ जैसे फ़रिश्ते इबादत करते हैं। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को नमाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि आपके महबूब ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो दुनिया से हटकर आखिरत की तरफ माइल हो चुकी थी। आप दुनिया से सिर्फ़ इस कदर ही वास्ता रखते थे जिस कदर ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता था। आप गोशा नशीनी को पसंद फरमाते थे। आबादी से दूर एक मकान में मुकीम थे। जब इस मकान तक भी लोगों की रसाई हो गई और आपकी इबादत में खलल पैदा होना शुरू हो गया तो आपने वो मकान भी छोड़ दिया और जंगल की जानिब निकल गए और यकसोई के साथ इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। आप फजर की अज़ान के वक्त घर से निकलते और नमाज इशा पर वापस तशरीफ़ लाते थे। अपने खाने से ज़्यादा जो खुराक आपके पास बच जाती थी वो गरीबों में बांट देते थे। आपको दुनियावी चीज़ों से कतई मोहब्बत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी यही है कि दुनिया की मोहब्बत बुराई की जड़ है। नबी अकरम के वली ख़ास और खैरत ताबईन हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहा की शख्सियत इश्क़ मुस्तफ़ा रखने वालों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। आपकी सीरत तैयबा आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अजीम दर्सगाह की हैसियत रखती है। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहा के इश्क़ के जज्बे से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान और हदीस पर चलने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलेंगे। नाज़रीन, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।